أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایت ہے جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے تھے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ ہر روز تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، خواتین و حضرات، کل کا ہمارا سبق آیت نمبر 32 تک پہنچا تھا۔ ایمان علی بیبیاں احباب، آج کی گفتگو آیت نمبر 33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم سے شروع ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے، علم و عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، جناب آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا جب امتحان کی نوبت اور باری آئی تو ملائکہ سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ سو ملائکہ نے کہا سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا آپ ہمیں بتلا دیتے ہیں۔ اس موقع پر پہلا جواب اللہ کا حاکمانہ انداز میں تھا۔ پھر یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ چیزوں کے نام، تاکہ ملائکہ کو یہ بات یقینی درجے تک پہنچ جائے کہ آدم باصلاحیت ہے، آدم کے پاس لیاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ملائکہ ان چیزوں کے نام نہ بتلا سکے، اب اللہ نے باب آدم کو حکم دیا، آدم تشریف لائیے، آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ آدم نے فوراً اس کا نام بتلا دیا۔ پھر اللہ نے پوچھا بابا آدم سے کہ یہ کیا ہے، آدم نے اس چیز کا بھی نام بتلا دیا۔ اللہ کریم نے جب 3-4 سوال کیے آدم علیہ السلام سے، آدم نے فٹافٹ ان کے نام بتلائے۔
جب رب تعالیٰ کے سامنے یہ ہوا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ اللہ کائنات کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سوال و جواب اور یہ سارے معاملات، انسانی طباع، انسانی مزاج، انسانی وجود، انسانی جسم، ان کے سمجھانے کے لیے یہ اللہ کو تو ہر شے کا پہلے سے علم ہے، اسے تو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ میرے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے۔ بیویاں یہ جملہ یاد رکھیے گا، احباب، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا اکتب، قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم نے پوچھا مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے جواب میں فرمایا ما کانا وما یکون، جو آج تک ہو چکا ہے اور جو قیامت کی صبح تک ہونا ہے اسے سب کو لکھ دو۔ میرے اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا۔ تو یاد رکھیے، لکھوانے والا تب لکھواتا ہے کہ اسے خود علم ہو۔ جب ایک آدمی کو خود علم نہیں، وہ دوسرے کو کیا لکھوائے گا؟ اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے اس امتحان کے نتیجے کا پہلے سے پتا تھا، لیکن ملائکہ کو بھی تو سمجھانا تھا نا۔ حاکمانہ انداز تو ڈانٹ ڈپٹ کر دی۔ ملائکہ نے کہا خون فساد لڑائی جھگڑا کریں گے، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، چپ کرو، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں۔ لیکن دوسرا جواب حکیمانہ تھا، آؤ پھر تمہارا اور آدم کا امتحان ہے، جو امتحان میں اچھے نمبر لے گیا، پاس ہو گیا، اسی کی بات بن گئی۔ تو آج باب آدم سے پوچھنے کی باری، کل ملائکہ سے پوچھا گیا۔ اور یہ اگلی بات یاد کر لینا خواتین و حضرات، وہ چیزیں موجود نہیں تھی، کہیں یہ ذہن کے اندر نہ آ جائے بات کہ اللہ نے دیگچی سامنے رکھی، چمچ سامنے رکھ دیا، فلانی شے، ایسا نہیں تھا۔ تمثیل تھی، مثال تھی ان چیزوں کی، دیگچی ہو یا چمچ ہو یا فلانا ہو یا فلانا ہو، یہ تو بہت بعد کی بنی چیزیں ہیں۔ میں نے پرسوں اور کل کے سبق میں بھی وضاحت سے عرض کیا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے نام نہیں بتلائے، لوگوں نے نام بتلائے ہیں، مفسرین نے نام بتلائے ہیں، مورخین نے نام بتلائے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے نہیں بتلائے۔ جب قرآن نے ان چیزوں کا نام نہیں لیا تو مجھے آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پڑنے کی؟ بس اللہ نے پوچھا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، پہلا جملہ کیا فرمایا؟ یہاں قرآن سمجھانا ہے، بھاگنا نہیں۔ کیا لفظ آیا؟ آدم، نام ہے باب آدم کا۔ خواتین و حضرات، آئیے یاد کر کے جانا، پورے قرآن پاک کے 30 سپاروں کے اندر اللہ نے ہر نبی کو نام لے کر مخاطب کیا گیا، نام لے کر۔ پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا رسول، ساری انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ آج آپ کا سبق ہے اور اپنے سبق کو دیکھیے، نوٹ کیجئے، یاد کیجئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا آدم، آدم کا نام لیا۔ اللہ نے قرآن میں یا ابراہیم فرمایا، اللہ نے قرآن میں یا موسیٰ فرمایا، اللہ نے قرآن میں یا یوسف فرمایا۔ غرض ہے کہ ہر نبی کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن جب آپ کے میرے پیارے محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو وہاں نام نہیں لیا ہے۔ بیبیاں یاد کرنا، میرے احباب یاد کرنا،
ہم اس کے الٹ چل رہے گئے، ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ اپنے ابے کا نام لینا ہے تو ابا جان، بابا جانی، کوئی ڈیڈی، کوئی کیا بلا، کوئی کیا کہتے ہیں، اور اپنا نام نہیں۔ اور جب پیغمبر کی باری آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ٹرک لے کر آئے تھے یا اللہ یا محمد، ٹرالی لے کر آئے تھے یا اللہ یا محمد، گاؤں دیہات میں چلے جاؤ ماشاءاللہ شہر والے بھی ایک قدم آگے یا اللہ یا محمد۔ اب آئیے بلا تنقید میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے ہر نبی کا نام لیا گئے۔ بیبیاں احباب جب آپ کے اور میرے پیارے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ جب ان کی باری آئی، خواتین و حضرات میرے رب نے حکم دیا گئے، یہ میرے سامنے بیبیاں احباب پارے کا نام ہے وقال الذین، 19واں پارا گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ خواتین و حضرات میں پہلے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سورۃ نور 18واں سپارہ اور آیت کا نمبر خواتین و حضرات 63۔ 18واں سپارہ سورۃ نور آیت کا نمبر 63۔ اللہ کا حکم کیا گیا؟ میری بات نہیں، رب کی بات، میری بات نہیں رب کی بات۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگوں میں اللہ تمہارے لیے قانون بیان کر رہا ہوں، لا تجعلوا، لا تجعلوا، خیال کرنا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تمہیں بات کرنی ہے، جب تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، جب تمہیں کوئی گفتگو کرنی ہے، خیال کرنا کا دعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو بلاتے ہو فلانا اور فلانی مئی، فلانی بی بی، فلانا مولانا، فلانا حضرت، فلانے، تم ایک دوسرے کے نام لیتے ہو۔ لیکن جب میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو نام نہیں لینا ان کا، ان کو امام الانبیاء کہا کرو، ان کو شافع معشر کہا کرو، انہیں ساقی کوثر کہا کرو، انہیں سید الاولین والآخرین کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام نہیں لینا، آداب سے بلانا ہے۔ اس لیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن کو دیکھیے، ہر نبی کا اللہ نام لے کر خطاب کریں گے۔ جب آپ کے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی تو اللہ نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، نام نہیں لیا گئے۔ اللہ ہمیں سکھلا رہے گئے، لوگوں خیال کرنا۔ آئیے آج کا سبق باب آدم کو نام لے کر خطاب کیا۔ قال یا آدم، اللہ نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے انہیں نام بتلا دے، یہ کیا چیزیں ہیں ذرا ان کو بتلا دے۔ فلما انباہم باسمائہم، فلما کیا لفظ ہے؟ یہ ہے نا فا، یہ کچھ بتلا رہی ہے۔ فلما یہ نہیں ہے کہ بابا آدم پہلے رٹا رٹایا سسٹم تھا، سکول والے رٹ انگلش پڑھ نہ ثواب نہ گناہ، دماغ علیحدہ چٹ، اللہ اکبر۔ بابے نے رٹے نہیں لگائے تھے، یاد کر لیجئے جو بات سمجھانی ہے۔ فلما یہ فا ہے نا، فا یہ پتہ بتلاتی ہے کہ رب نے فرمایا، بابے نے فٹافٹ بتلایا۔ سوچ یہ نہیں ہے کہ اللہ جی سوچ لو، یہ آپشن ہوتا ہے اے بی سی فلانا، نہ کچھ نہیں۔ فلما بابے سے کہا بتلائیے، بابا آدم شروع ہو گئے، بتلانے لگے۔ فلما انباہم باسمائہم،
جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، ان ملائکہ کے سامنے نام بتلا دیے، قال، تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کا جاننے والا ہوں، آسمان و زمین کے غیبوں کا علم رکھنے والا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں ہی جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ جو تم چھپاتے تھے دل میں، مجھے معلوم ہے۔ ملائکہ، میں پہلی چیز ہے کہ عالم الغیب ہوں، آسمان اور زمین کا غیب کا جاننے والا ہوں۔ خواتین و حضرات یہاں بھی بات نوٹ کیجئے، غیب آپ کے میرے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے، اللہ کے لیے ہر چیز سامنے ہے، اللہ کے لیے ہر چیز عیاں بیاں ہے۔ ایک غیب کا لفظ مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، غیب اللہ کے لیے نہیں ہے، غیب آپ کے لیے ہے، غیب میرے لیے ہے، غیب باقی کائنات کے لیے ہے، ورنہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسری بات، خواتین و حضرات، آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر بڑے اللہ کے مقرب ہستیاں، آسمان میں ملائکہ گئے، آسمان میں فرشتے رہتے گئے، زمین میں اس وقت تو کوئی نہیں تھا جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، جب یہ بات ہو رہی، اس وقت تو زمین پہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آگے چلیے، اللہ نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہلوایا گیا، اللہ نے قرآن کی زبانی، میری کوئی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ چلیے، پارے کا نام ہے قال الملأ، خواتین و حضرات 9واں سپارہ ہے، اور سورت کا نام اعراف ہے، آیت کا نمبر 188 ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھائی کہ غیب اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، غیب آپ سب کے لیے، غیب میرے لیے، ہمارے لیے۔ نمبر دو، آسمان میں اس وقت تو صرف پہلا انسان تھا، بابا آدم، اس وقت اور ملائکہ نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، لیکن چلتے چلاتے اس سلسلے کا عظیم انسان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے 9واں سپارہ گئے، سورت اعراف ہے، بی بی احباب، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے سے کچھ کہلوا رہے ہیں، 3 اعلان۔ سب سے پہلی بات، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو، آپ اپنے پیروکاروں کو، آپ اپنے ماننے والی عورتوں اور مردوں سے کہہ دیجئے، قل، کیا لفظ آیا؟ ماشاءاللہ، آپ بات آپ کو یاد ہوگی، اب کل کھانے والا نہیں، بیان والا ہے، کل کہنے والا ہے۔ کل دا لفظ آیا تے قوم کے دلوں میں، دماغ میں دیگ والا تصور پہنچا، اب ٹوٹو، اب چھوڑو۔ قرآن کہے نا کل، کیا کہے قرآن؟ وہاں فرمائش، وہاں ڈیمانڈ ہے، وہاں اللہ کا مطالبہ ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے۔ آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے جو پیر و مرشد تھے حضرت مولانا حماد اللہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے ان کے ہاں ایک حاجی صاحب آیا کرتے، بڑی عمر کے ہوتے،
تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ کسی نے پوچھ لیا حاجی صاحب اولاد لیٹ ہوئی ہے، یہ شادی بعد میں کی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو 80-85 کے ہیں اور یہ بچہ بہت چھوٹا ہے۔ تو وہ جو میں جملہ سنانے جا رہا ہوں یہ لالچ کے لیے، یہ لالچ تاکہ آپ سارے درود پڑھ سکا کریں۔ عجیب بات ہے، حاجی صاحب کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا تھا اور ولایت چلا گیا، پہلے کہتے ولایت چلا گیا، باہر چلا گیا، ولایت چلا گیا جی، باہر چلا گیا، وہاں سے بڑا ڈاکٹر بن کر آیا، انگلش پڑھ کر آیا۔ تو ہوتے ہوتے ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کا آخری وقت، آخری ٹائم، وہ جو باہر سے بچہ پڑھ کر آیا، آخر وقت آیا تو وہ انگلش میں بات کرنا شروع کر دیا۔ جو حاجی صاحب تھے وہ سندھی زبان رکھتے تھے، وہ فرماتے ہمیں نہ کوئی سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، بس انگلش۔ کئی دن اس کشمکش میں رہا، کئی دن اس کشمکش میں انگلش بات کر رہا ہے، انگلش میں بول رہا ہے، بولی جا رہا ہے۔ کچھ دیر، ایک دن ایسا آیا کہ آواز آئی، اس بندے نے اپنے دنیا کے کسی مقصد کے لیے زندگی میں کبھی 1,00,000 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ تو جس طرح لوگ بتا دیتے ہیں 100 دفعہ پڑھ لو، 1000 دفعہ یا 1,00,000 نکال لو، اس بندے نے بھی اپنے کسی کام کے لیے پڑھا تھا، سو وہ اس کا دنیا کا جو وہ کام تھا وہ تو نہ ہو سکا، لیکن ہم اس کے بدلے آج اس کا خاتمہ ایمان پہ کر رہے ہیں، خاتمہ ایمان پہ کر رہے، کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں حاجی صاحب نے کہا کہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ اب اللہ کوئی اولاد دے گا تو اسے پہلے اللہ کے قرآن کا علم پڑھاؤں گا، اللہ کی کتاب کا علم۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں شاید کہ کبھی ہمارا وہ تسبیح کا دانہ اتنا نہ گرے جتنا ہم درود میں سبق میں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہر مرتبہ ہر خاتون، ہر مرد، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر بڑا کہا کرے جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے 3 اعلان کروائے۔ پہلا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت سے، آپ اپنے پیروکاروں سے، آپ اپنی ماننے والی عورتوں اور مردوں سے کہہ دیں لا املکو، میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ سے نفع نقصان کا، میں مالک نہیں ہوں، میں اپنا مالک نہیں ہوں، تمہارا کیا، میں تو اپنے آپ کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، میرے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو میرے ساتھ تکالیف کا سلسلہ آیا، میرے رب نے چاہا تو میں زخمی بھی ہوا، میرے رب نے چاہا مجھے زہر والی بکری بھی کھلائی گئی، میرے رب نے چاہا میرے دندان بھی شہید ہوئے، میرے رب نے چاہا میرے سر پہ چوٹیں آئی، مجھے گھر سے نکلنا پڑا، الا ماشاء اللہ، میرے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔